نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کا جمعۃ المبارک کا خوبصورت دن جس میں ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ رب العزت اس مبارک دن کی برکتوں سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے اور ہماری زندگی پر اپنا خاص لطف و کرم نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ان شکوک و شبہات کو جو ہمارے ہاں بڑے زیادہ رائج ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن چیزوں کا آج کی نئی جنریشن سوالات کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، الجھن پیدا کرتے ہیں، ابہام پیدا کر دیتے ہیں، شکوک و شبہات اتنے پیدا کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگوں کا تصور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر اس طرح کا بن گیا ہے، العیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، کہ ہم بغیر کسی جھجک کے گستاخی کر دینے یا اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنے سے بھی باز نہیں آتے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہوتے ہوں۔ اب اس کی سادہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دربار بنا لیے، پیروں کے نام ہیں، اولیاء، اصفیاء، عرفاء، صلحاء، اس کا کوئی تصور حضور علیہ السلام یا حضور کے صحابہ کے بعد تابعین یا تبع تابعین میں نہیں ملتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تصور بر صغیر کی ایجاد ہے، پاکستان ہندوستان کی ایجاد ہے، پیروں فقیروں کا یہ سارا ڈکوسلا ہے، اس کے پیچھے نہ شریعت ہے، نہ قرآن ہے، نہ حضور کا فرمان ہے، یہ جو جس کے منہ میں آیا اس نے وہ کیا۔ چل رہا آواز صحیح کرنا اگر سمجھنا چاہو۔ اب اس بات کو سمجھنا بہت ضروری۔ پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا، کوئی بات آپ بازار کر دیں، کسی کے پاس کر دیں، دکان پہ کر دیں، آفس میں کر دیں، گھر میں کر دیں، کوئی حدیث سنا دیں، پہلا فتویٰ آپ پہ یہ لگے گا کہ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ یعنی بخاری، امام بخاری جو حضور علیہ السلام سے بڑے عرصہ کے بعد آئے۔ آواز میرے خیال صحیح نہیں ہے، چلیں خیر، یو پی ایس نا۔ اب اس بات کو لائٹ آلو پھر چلا لیں گے، اس طرح پزل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اس بات کو سمجھیں، بخاری میں ہے وہ دکھائیں، بات بڑی سمجھنے والی۔ اس کو امام مسلم نے بیان کیا، دکھا دیں۔ اس کو امام دارقطنی نے بیان کیا، مان لیں گے۔ اس کو حاکم المستدرک نے بیان کیا، جی دکھا دیں۔
صحیح ابی یوانہ نے بیان کیا، امام مسلم نے بیان کیا، امام نسائی نے بیان کیا، ٹھیک ہے جی حجت ہم مان لیں گے۔ 5-10 محدثین کے نام ہیں، اچھا آپ کسی جگہ بات کریں یہ فلاں امام کا حوالہ ہے، مثلا امام عبد الرحمن السلمی کا حوالہ، شیخ شہاب الدین سہروردی کا حوالہ، حضرت امام کشیری کا حوالہ، امام ہراوی کا حوالہ، نہیں مانیں گے۔ وہ کہیں گے ان کو کون جانتا، ان کو کون پوچھتا تھا، ارے ان کو تو پیر بھی آپ نے بنایا، ہم نے کبھی نہیں سنا، یہ تو بر صغیر کی پیداوار، قطع نظر اس کے کہ وہ حوالہ بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ امام کون ہے، محدث کون ہے، صوفیاء کون ہے، اصفیاء کون ہے، عرفاء کون، نہیں، بس بخاری دکھا دیں، مسلم دکھا دیں۔ اور ظلم کی انتہا یہ جو جلتی پہ تیل کا جس نے کام کیا، جتنے ہمارے مدارس ہیں اس میں اولیاء والا چیپٹر ہی کوئی نہیں۔ آپ یہ جو بچے پڑھتے ہیں نا علوم اسلامیہ دینی اداروں میں، ان کو کبھی آپ پوچھیں نا، کبھی آپ ولیوں کو مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں۔ کوئی ایک ولی کا حال سنا دیں، نہیں سنائیں گے۔ کیوں نہیں سنائیں گے؟ پڑھا ہوگا تو سنائیں گے۔ تو پڑھنا جہاں وہاں پڑھانے والوں نے وہ چیپٹر ہی نہیں رکھا، وہ کیا سنائیں گے آپ کو؟ آگے جا کے وہ بات وہ عقائد کی رہ جائے گی، بس یہ کریں گے تو یہ ہے، یہ کریں گے یہ۔ ان کو بطور محدث اولیاء کو ہمارے لوگ قبول نہیں کرتے۔ اور میں آپ کو ایک ایک کر کے حوالہ بھی دوں گا۔ بڑے بڑے ائمہ امام بخاری سمیت جن سے ہم لوگ حدیث لیتے ہوں، اب آپ تصوف کی بات کر لیں، کسی قول کی بات کر لیں، اصطلاح تصوف کی بات کر لیں، یا اولیاء اور عرفاء کی کسی قول کی بات کر لیں، آپ نے صرف لفظ بولنا ہے یہ فلاں بزرگ کا قول ہے، ریجیکٹ، نہیں مانیں گے۔ اور باقی کثر تو آپ سمجھدار ہیں، ہمارے پاکستانیوں نے نہ کسی نے اولاد کو اللہ رسول کی طرف لگانا، اولاد کے پاس صرف موبائل ہے، اور بچے کے پاس نہ خدا کا حکم ہے، نہ خدا کا پیغام ہے، نہ مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ ہمارے اکثر اسکالر بار بار ایک بات بار بار کہتے ہیں، جو مرضی اپنی اولاد کو بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر اتنی بات یاد رکھ لینا کہ سب کچھ بعد میں بناؤ، پہلے اسے مصطفیٰ کا عاشق بنا لو۔ اگر حضور کا آپ عاشق نہیں بنانا چاہتے تو آپ کو بات کہتے ہوئے بھی ایک سمجھدار ذمہ دار جس کو اللہ رسول نے فہم دیا وہ بھی کام جاتا کہ اس بچے کے آپ باپ ہے جس کو دین کا پتہ نہیں۔ شادی تک باپ پاگل ہوتا، کما کے دیتا، اور اس کی زندگی مر مٹنے والی ہوتی ہے، مگر بیٹا بے دین ہوتا، اس کے دین کا پتہ نہیں۔ بھائی آپ بات کس بات کے؟ آپ نے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو دین ہی نہیں سکھایا۔ وہ کانسیپٹ یہ بنا لیا جاتا ہے کہ دین صرف مولویوں کا، اس کا کام صرف ان کا۔ یہ جتنے لیبر بازار میں لگے ہوتے ہیں، آپ کبھی ان سے دین کی بات کریں، ایک جواب دینے میں سارے ایک ہیں کہ جی دین صرف مولویوں کا، ہمارا کوئی دین سے تعلق اور لینا دینا، ہمیں کیا پتا۔ اگر یہ بات ہے کہ دین صرف مولویوں کا، پھر بچے پیدا کرنے والا کام بھی آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ بچے آپ پیدا کریں، 2-2 4-4 بیویاں بھی آپ رکھیں، نسل در نسل پورا گل کا پاڑا لگا لیں، اور جب دین کی بات آئے تو آپ کو چیپٹر دوسرا یاد آ جائے، اور جب حقوق دینے کی بات آئے تب بڑی شریعت یاد آ جائے کہ جی میری 2 بیویاں ہیں، میرے اتنے بچے ہیں، تو یہ جائیداد کیسے بانٹی جائے گی۔ بچے کو اپنی دکان پہ بٹھانا ہو تو آپ کو دین نہیں یاد، بچے کو تعلیم زیادہ دینی آپ کو دین یاد نہیں، بچے کی شادی کے لیے زندگی کا پارٹنر لینا آپ کو دین یاد نہیں۔ دین کہاں یاد ہوتا ہے؟ یا جینے پر یاد ہوتا ہے یا مرنے پر یاد ہوتا ہے۔ وہ شادی پہ ایک رہ گیا، وہ نکاح کہاں آتا ہے؟ نکاح پڑھا کے آپ کی بیگم آپ کے لیے حلال کر دیتا، اس کے بعد آپ جان اور بیگم جان۔ جنریٹر نہیں چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسی زندگی سے جو حضور کی غلامی والی زندگی عطا فرما رکھی، اور اس میں غفلت پہ غفلت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہوئی۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے، بڑھ رہی ہے غفلت، اس میں کم ہی نہیں آئی۔
آپ سادہ طریقے سے دیکھ لیں، ہر جمعہ میں خطاب کرتا ہوں، میں آپ سے ہی کہوں گا کہ آپ میں کتنے ہیں جنہوں نے میرا خطاب جا کے کسی اور کو سنایا ہو کہ حضور کی آج ہم نے یہ بات سنی، حضور کی ہم نے آج یہ بات سنی۔ چہرے تو سارے میرے جانے پہچانے، مگر یہی بات جب گھر جا کے آپ بھول جائیں گے تو بات تو ختم ہو جائے گی، حضور کی نوکری کی تو برباد ہی رہے گی۔ بندہ کوئی محلے دار پوچھ لیجیے آپ فلاں جگہ جمعہ پڑھنے گئے، انہوں نے کیا سنا ہے؟ یاد کوئی نہیں تھی، کیا سنا ہے؟ بل یاد ہے کہ آج بجلی کا بل دینا۔ اس لیے اس چیز کو ذرا اپنے اوپر فوکس کیجئے، زیادہ فوکس کیجئے کہ ہمارا رخ کسی وقت بھی بلاوا آ جانا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال؟ بلاوا کبھی آپ کو بتا کے آیا؟ آج حضرت صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب، چودھری صاحب آج رات 8 بجے آپ انا للہ ہوں گے، کبھی بتا کر نہیں۔ اب آ جائیں اس بات کو سمجھنے کے لیے، پہلے زمانے میں جو محدثین ہوتے تھے نا، وہ ایک ہی وقت میں ان کا زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے قرآن مجید نے جو طبقات بیان کی وہ 4 ہیں۔ اب لفظ ایک ایک کر کے میں پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے مضمون کی مقصود سمجھانا۔ نمبر 1، سب سے پہلے ارشاد فرمایا گیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، یتلو تلاوت، سادہ ترجمہ یعنی اللہ رب العزت نے نبی بھیجے ہوں تزکیہ کے لیے، تصفیہ کے لیے، علم کے لیے، حکمت کے لیے، دانش کے لیے۔ پھر علم کا جب باب آتا تو علم کا تو ایک سمندر ہے۔ پہلی بات، قرآن مجید نے آیات کی تلاوت، اس کا الگ فن، الگ شعبہ بنا، اس کے حفاظ، قراء، صلحاء وہ لگ گئے، وہ اس دین کے شعبے کی ترویج و اشاعت میں لگے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، انبیاء لوگوں کے دلوں کی صفائی طہارت بھی کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کے لیے اصفیاء کو بنایا۔ تزکیہ سے اصفیاء، یہ ذرا لفظ دیکھیے، تزکیہ، اصفیاء، صفائی کرنے والے کو عربی میں کہتے ہیں صوفی۔ آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، عام جنرل ڈاکٹر کے پاس، اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے MBBS، ایسا ہی ہے۔ جب آپ اس کے دائرہ میں اگر آپ کی بیماری نہ آئے، وہ کہتا جی آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، وہ اس سے ذرا درجے میں بولیے نا اونچا ہوتا ہے نا، بات آ گئی۔ یہی حال اس میں، عالم بھی تھے مگر ہر بندہ اس وقت کے زمانے میں وقت کے عالم بھی ہوتے تھے، وقت کے عارف بھی ہوتے تھے۔ امام حنبل کی بات لے لیں، آپ کتنے بڑے امام ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ وقت کا کتنا بڑا امام آپ۔ اور امام شافعی جب لوگوں کے جمع غفیر سے فارغ ہوتے تو بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں والے مست مجذوب کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے۔ بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرنے والا، اور نام اس کا کیا تھا؟ حضرت بشر حافی۔ بغداد کے ننگے پاؤں رہتے۔ لوگوں نے ایک دن آپ سے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہے، آپ بغداد کی گلیوں میں ایک ننگے پاؤں پھرنے والا، اس کی صحبت میں آپ جاتے ہیں، عالم آپ ہیں، ٹاپ کے اسکالر ہیں آپ، اس کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ باتیں آج نہیں ہوتی تھی، تب بھی ہوتی تھی۔ یہ جو آپ داتا داتا کہتے، کون داتا؟ بھی کوئی جانتا ہی نہیں، کتاب میں نام ہی نہیں۔ میں آج یہ بات بتاؤں گا کہ یہ لوگ آئے کدھر تھے اور ان کو اس طرح کے ٹائٹل دینے والے کون تھے۔ تو پہلے ہوتا کیا تھا، جو تزکیہ کرتا تھا، میں نے بتا دیا، اس کو کیا کہتے تھے؟ صوفی۔ یہ یاد رکھ لیں، کیا کہتے تھے؟ اس کا جو بڑا ہیڈ ہوتا تھا اس کو شیخ الطریقہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ آج کلاس سمجھیں، آج جمعہ نہ سمجھیں، آج کلاس سمجھیں۔ صوفی صاحب، صوفی کا ٹائٹل ایسے ہی ہے جیسے ایک مسجد کے امام کو آپ کہتے ہیں یہ امام ہے تو ہم بندے سمجھ جاتے ہیں یہ نماز پڑھانے والا، اور کہنا یہ خطیب ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ جمعہ پڑھانے والا۔
ایسا ہی ہے نا؟ جب کسی کا نکاح کرانا تو کون آتا نکاح پڑھانے؟ بولیے نا اگر آپ نے منہ سے، نکاح خاں، ٹھیک ہے، وہ سب کو پتا ہوتا ہے یہ رجسٹرار ہے، اس نے نکاح پڑھانا. تو اس طرح ٹائٹل ہوتے تھے اس وقت. شیخ الطریقہ، صوفی، اسی طریقے سے کچھ اور نام دیے جاتے، لیکن شہروں کے نام دیے جاتے. بغدادی، دمشقی، حنبلی نام اس وقت دیے جاتے تھے جب پتہ چلتا تھا کہ اس نے کس سے فیض لیا. امام حنبل سے پوچھا گیا حضور آپ عالم ہیں، متقی ہیں، دنیا آپ کے پاس علم لینے کے لیے آتی اور آپ وہ مست حال مجذوب ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والا اس کے پاس کیا لینے جاتے ہوں؟ تو امام حنبل نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لوگوں، رب مجھ سے پوچھنے آتے ہیں کہ رب ہے کہ نہیں، تو میں پڑھ کے بتاتا ہوں رب ہے. لوگ مجھ سے پوچھنے آتے ہیں نا رب کی بات بتاؤ، تو میں کتاب پڑھ کر بتاتا ہوں کہ رب ہے. اور جب ہمارا دل مغموم ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو ہم اس مست حال کے پاس جا کر کہتے ہیں حضور ہمیں بھی رب کی بات بتا دیں. تو ہم پڑھ کر بتاتے ہیں، وہ دیکھ کر بتاتا. کتنا فرق ہے؟ ہم پڑھ کر بتاتے ہیں اور وہ نہ پڑھنا، نہ پڑھنے دینا، نہ اولاد کو ادھر لانا. باقی میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، میں آپ سے بھی کہوں گا اپنے بیٹوں کو بھی لے آیا کریں. جن کی نئی نئی شادی ان کے تو خیر بیٹے کوئی نہیں ہوں گے، لیکن جن کی ہوگی وہ لے آیا کریں. ہر مسجد میں آپ کو دین کی بات نہیں ملے گی، میں آپ کو بتا دوں. اللہ معاف کرے میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن اتنا افسوس ہوتا ہے ہر مسجد میں لڑائی روڑے جھگڑے، فلاں کافر فلاں بے ایمان. نہیں، کم از کم اپنے ساتھ لائیں، اس جگہ پہ جائیں جہاں اللہ کے رسول کی بات تو ملے. آپ کو جمعے کا تو شرم آئے کہ آپ لینے کیا گئے ہیں. اب یہاں تک بات سمجھ گئے نا؟ تو ہر زمانے میں اصفیاء، اولیاء، عرفاء یہ موجود رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4000 آپ کے اساتذہ. کتنے؟ اونچا بولیں، کتنے؟ 4000 اساتذہ. اب غور سے پتے کی بات سن لیں. ان میں ایک مست حال مجذوب بھی تھا جس کا نام بغداد میں وہ پھرتا تھا، اس کا نام تھا حضرت بہلول دانا. چٹا ان پڑھ، چٹا. ایک امام حنبل کی میں بات سنا چکا، چٹا ان پڑھ. بیٹے گرم پانی ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اب گرم تو ہونا نہیں پاسبل. گرم اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور بہلول دانا کون ہے سن لیں. مٹی کے پاؤں اندر رکھنا، اوپر سے وہ بچے نہیں گھروندے بناتے، بنانا اور توڑ دینا، بنانا توڑ دینا، بنانا توڑ دینا. کون؟ حضرت. آج وعدہ کریں آپ گھر میں بیگم کو واقعہ سنائیں گے. سب سے پہلے حافظ بشیر صاحب سے میں کہوں گا خدا کا واسطہ اپنی بیگموں کو مصطفیٰ کا دیوانہ بنا لو. میرا تو کلپ چلو گھر سن لیتے ہیں، سارے بیٹے سن لیتے سن الحمدللہ. دیکھیں میری بات، ہم سب نے حضور کی خوشی کے لیے جینا ہے یا حضور کی ناراضگی کے لیے؟ تو بہلول دانا نام تھا. اور یہ بڑا معروف واقعہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں 4000 اساتذہ سے تو امام اعظم نے پڑھا قرآن، حدیث، سنت اور فقہ. ٹھیک، بہلول دانا سے کیا پڑھا؟ بھائی جو مست حال مجذوب ایک دیوانگی کی کیفیت میں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والا، اس سے کیا پڑھے؟ کچھ تو پڑھے ہوں گے. ہاں، باقیوں سے علم حدیث لی اور حضرت بہلول دانا سے درس عشق لیا. مولا سے جڑنے کا طریقہ کیا؟ بڑا معروف واقعہ. ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا تو چلتے چلتے آگے بہلول دانا ملے. بہلول دانا وہ گھروندے بناتے. تو جو بادشاہ وہ ہارون رشید کی بیگم سی، اس ملکہ نے پوچھا بابا کیا بناتے ہو؟ اس نے کہا جی جنت میں محلات بناتا ہوں. جنت میں محلات. پوچھا بیچتے ہو؟ ہاں جی بیچتے ہیں. کتنے کا؟ 1 دینار کا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو اس ملکہ نے پیسے جیب پرس میں سے نکالے، اس نے دے دیا.
اس نے پاؤں مارا تو ایک گرا دیا، جا بی بی تیرا جنت میں گھر الرٹ ہو گیا۔ بن گیا، ٹھیک ہے۔ جنت اب نماز پڑھ کے بھی نہیں ملتی اللہ اکبر۔ جی، آپ جتنی مرضی امام کعبہ کے پیچھے پڑھ لیں، ہے ضمانت آپ کو جنت ملے گی؟ اللہ اکبر۔ امید ہے وہ کرم کر دے، امید پر کام۔ رات کو ہارون رشید سویا، کیا دیکھتا ہے جنت میں ہے اور دروازے کھلے ہیں، جو بھی جنت کے دروازے پہ جاتا پوچھتا ہاں جی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں فلاں ہوں، چلے جا۔ آگے ملکہ اس کی جا رہی تھی زبیدہ بیگم، دیکھا زبیدہ لکھا، اندر جانے لگے، جب یہ اندر داخل ہونے لگا یہ پیچھے تھا وہ آگے تھی، فرشتوں نے پکڑ لیا، تو کتے چلا؟ اس نے کہا جی میری ملکہ کا محل ہے۔ اس نے کہا ملکہ ٹکٹ لے گئی، تیرے پاس ٹکٹ بھی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ باتیں محدثین نے لکھی، یہ کوئی 14ویں صدی کے بزرگوں یا بر صغیر کے لوگوں نے نہیں لکھی۔ مطالعہ آپ کا نہیں تو جائیں آپ جا کے مطالعہ کریں۔ وہ جب چونکا اٹھا تو زبیدہ بیگم نے پوچھا کیا بات ہے، پریشان؟ اس نے کہا وہ بابے کے پاس نہ آج چلے، سبحان اللہ۔ کل مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا کل تو تو کہتا تھا کہ ان کے پاس جنت بلا ایسے مل جاتی، پیسے مفت کے ویسے کسی کو غریب کو دے دیتے۔ آج بھی بڑے سیانے میلاد کریں تو غریب بڑا یاد آتا کہ نہیں جی؟ 11ویں پر بڑا یاد آئے گا، حضور کے میلاد جہاں آپ میلاد کر لیں بڑا یاد آئے گا، کبھی شادی پر آپ کو کوئی غریب یاد نہیں آئے گا جی؟ کسی یہ شادی پر جتنے میرج ہال کے باہر آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کہیں کسی بیوہ کی شادی کر لیں، یاد آئے گا؟ صبح چل پڑا، کل مذاق اڑاتا تھا، اب آگے آگے بہلول دانا وہیں بیٹھے ہوں، پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بیچتے ہو؟ جی بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10,000 کا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بڑی مہنگائی، کل تو اس کو 1 کا دیا، آج مجھے 10۔ اس نے کہا کل کے جو گاہک تھے وہ بن دیکھے سودا لے گئے، آج کے گاہک مال دیکھ کر آئے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی نہیں انہوں نے گپے ماری، حقائق ہیں۔ اگر آپ صرف محدثین کا انکار کرتے ہیں تو کل آپ کے لوگ دادے کا بھی انکار کریں کہ آپ پیدا کہاں سے ہوئے؟ اللہ اکبر۔ بولیے ہے ثبوت آپ کے پاس؟ بھائی جن کے باپ نہیں ہیں، بھلے ان کی ویڈیو نہیں بنی، پکچر نہیں بنی، کوئی مانے گا؟ آپ جو مرضی میڈیکل کی سائنس لے آئیں، جدید زمانے کی جدید ترین ٹیسٹ لے آئیں، کوئی بھی مانے گا؟ کہ میں نہیں مانتا۔ اس بات کی وجہ سے لوگوں نے آدم کا بھی انکار کیا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہے ہی کوئی، تو پھر تو آپ کے ابا جی کدھر سے آئیں گے؟ اگر آپ کے ابا جی کی ڈیتھ ہوگی کہاں سے ثبوت دیں گے آپ؟ بھلے آپ تصویر دیں۔ بھائی بند کمرے میں کون ہوتا ہے؟ یا میاں یا بیوی، تیسرا تو کوئی نہیں ہوتا، تو کہاں سے گواہ لائیں گے؟ گواہ تو آپ کے نکاح کے تھے میاں بیوی کے، آگے گواہ کون سے لائیں گے؟ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں دنیا کی جدید ترین سائنس بھی فیل ہو جاتی ہے، وہاں زبان کی پاسداری کام کرتی ہے۔ اس لیے اس زمانے میں عرفاء صلحاء آتے تھے، اصفیاء آتے تھے، اور وہ اصفیاء عرفاء صلحاء امت کی رہنمائی کرتے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لوگوں نے ظلم یہ کیا کہ حدیثیں لے لی محدثین سے، اماموں کو چھوڑ دیا۔ جیسے آج زوال آ گیا نا دین اور دنیا کی تعلیم کے بارے میں، کہ اب لوگ دنیا کی تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ سن لیں، اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ بچہ کمائے گا۔ پہلے زمانے میں جو شخص عالم ہوتا تھا وہ بہت بڑا بزنس مین ہوتا تھا۔ اب بھی کئی ادارے ہیں، اب تو کئی اداروں نے یہ کام کر لیا اور یہ بہت ضروری ہو گیا۔ اب پاکستان میں بہت سے اداروں نے اس کام کو، مفتی تقی عثمانی دیوبندیوں کے امام ہیں، ان کی بھی مجبوری بنی کیونکہ انڈسٹریوں کو مفتیوں کی ضرورت پڑی۔ انڈسٹریوں کو جب مفتیوں کی ضرورت پڑی تو انٹرنیشنل سطح پر ان کو مفتی ہائر کرنے پڑے۔ بالآخر پاکستان میں مذہبی طبقہ تو اس طرف جاتا نہیں تھا، منہاج یونیورسٹی والوں نے یہ کام شروع کیا۔ اب چھاپ پڑ گئی ہے آپ کی کہ اگر کسی نے کوئی دیندار اسکالر لینا ہو تو وہ اس یونیورسٹی سے جائے اور اپنی انڈسٹری کا اسکالر لائے، کیونکہ جب کیمیکل کی تیاری ہوتی تو اسٹمپ اس بندے کی لگتی ہے جس کو آپ مفتی کا نام دیتے ہیں۔ اس نے چیک کرنا ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ باہر کی دنیا میں مجبور ہیں کہ پاکستان کے مذہبی طبقے سے وہ بندے لیے جائیں، ہے ہی کوئی۔ مدارس والوں نے لڑائی کرا کر بیڑا غرق کر دیا، بالآخر قبضہ غیروں نے کر لیا۔ اپنوں نے کیا کرنا؟ اس میں کوئی مسلک آزاد نہیں۔
اہل تشیع کو پکڑ لیں، ان کا تو ویسے ہی کام خراب ہے۔ دیوبندیوں نے اس کام کو لیا، اہل سنت نے بہت کم لیا۔ پیر کرم شاہ صاحب تھے، انہوں نے لیا، اللہ غریب کا رحمت فرمائے۔ مفتی عبدالقیوم خان صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی درسگاہ تو بنا دی، مگر اس سبجیکٹ کے لیے کام کوئی نہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر غلام سرور قادری صاحب اہل سنت کے مایانات، انہوں نے پھر معاشیات پر کتاب لکھی۔ مقصد کہنے کا یہ کہ جو پہلے لوگ ہوتے تھے وہ ایک ہی وقت میں دین کے اوپر بہت بڑے حاوی ہوتے تھے اور دنیا کے ایجوکیشن پہ حاوی ہوتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ پوچھنے لگا ہوں، بولیے تاجر تھے کہ نہیں؟ بولیے نا، کپڑے کا کاروبار تھا۔ امام حنبل ان کا کاروبار، امام بخاری کا کاروبار تھا۔ اب مصیبت یہ پڑی کو جی دین پڑھنے سے کاروبار چھوٹ جاتا، بھئی نہ چھڑاؤ، اس کو ڈنڈے کے زور پہ لگاؤ۔ دین پڑھنا ہے تو پریکٹیکل لائف میں آپ کو کام کرنا پڑے گا، ادروائز آپ ناکام ہیں۔ اس لیے اس زمانے میں عرفاء، صلحاء، اولیاء، ان کا تعارف اس طرح بنا کہ انہوں نے اپنے آپ کو صاحب حال بنایا۔ اور جو ائمہ تھے، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام نسائی ہیں، امام ترمذی، انہوں نے روایت میں اپنے آپ کا لوہا منوایا۔ ورنہ میں آپ کو چند روایتیں سناؤں گا بھی آپ حیران ہوگے، ہر دوسرا بندہ صوفی، ہر دوسرا بندہ۔ تو ہمیں کہا جاتا جی بر صغیر میں آپ نے صوفیوں کی لائن لگا دی۔ بھئی بر صغیر میں لائن لگائی تو پہلوں سے جا کر پوچھیں، ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ صوفی ادھر سے آئے ہیں، ہمارے پاکستان سے کوئی صوفی؟ بھائی روایت حدیث لینے میں امام بخاری آپ کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ ائمہ جب آئے تھے، ائمہ اربع یہ پہلے آئے، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، یہ پہلے آئے۔ جب یہ آئے تو اس کے بعد یہ باقی امام ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، یہ بعد میں آئے۔ آپ روایت دیکھیں، روایت کے الفاظ میں آپ کو الفاظ کے اندر، میں حدیث بھی ساتھ ساتھ کوٹ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو ایک حلاوت بھی ملے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب ذرا پہلی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس میں لفظ بھی آپ کو سنا ہوگا، ایمان بالرسالہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے باب میں یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کی سند سنا رہا ہوں۔ سند کہتے ہیں راوی کو، یعنی فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں، فلاں نے تابعی سے، تابعی نے صحابی سے، صحابی نے تاجدار کائنات۔ اب ذرا سنیے، سب سے پہلے بات یاد رکھ لیں، امام سلامی ابو عبد الرحمن السلامی یہ روایت لائے ہیں، یہ استاد ہیں امام کشیری کے۔ یہ یاد رکھ لیں، میں آپ کو بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں۔ امام سلامی کس کے استاد ہیں؟ امام کشیری کے، بہت بڑا نام ہے۔ اور امام کشیری آپ کو معلوم ہے کس کے استاد ہیں؟ بولیے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے۔ داتا گنج بخش علی حجویری نے دونوں کا ذکر اپنی کتاب کشف المحجوب میں کیا۔ اب دیکھیں کہاں داتا صاحب حضور غوث اعظم سے بھی پہلے کے زمانے کے آئے، کہاں امام کشیری، کہاں امام سلامی۔ امام سلامی اس زمانے میں آئے جس زمانے میں یہ کتابیں بنی۔ سنن البہقی ہے، بڑی معروف کتاب ہے، آپ کو کہا جاتا ہے یہ بہقی میں ہے۔ اس کے جو امام ہیں وہ امام سلامی کی شاگرد ہیں۔ تو بڑے بڑے محدثین وہ ان ائمہ کے شاگردوں سے انہوں نے فیض لیا، پھر خود پڑھایا اور وقت کے اجل بڑے بڑے امام بنائے۔ اب میں ایک بات بتانے لگا ہوں، یہ اہل حدیث جس کو بڑا مانتے ہیں، یہ ذرا یاد رکھ لیں، آپ کو پتہ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ علامہ ابن تیمیہ بہت بڑا نام ہے۔ علامہ ابن تیمیہ وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ امام سلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 صدی عیسوی میں آئے ہیں اور بہت بڑے محقق بھی ہیں، محدث بھی ہیں، بہت بڑے صوفی بھی ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے 1 اور 2 واسطوں سے، یعنی یہ امام بخاری، اس کے بعد جو بڑا شاگرد تھا اس کے شاگرد سے آپ نے فیض لیا۔
یعنی آپ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے درمیان دو واسطے آتے ہیں. امام علامہ ابن تیمیہ وہ امام سلمی کے بارے میں ایک بات بیان کرتے ہیں. لفظ میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس لفظ کو آپ سماعت کریں تو آپ حیران رہ جائیں کہ امام سلمی علامہ ابن تیمیہ، ہمارے اہل حدیث بڑے اس کو مانتے ہیں، اس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں. یہ جملے سنیے گا ذرا. علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ امام سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو ائمہ نے اپنے زمانے میں شیخ الصوفیہ، یعنی صوفیوں میں جو سب سے بڑا امام ہے، اس کا ٹائٹل دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب ذرا حدیث سنتے جائیے، ایک ایک کر کے سنتے جائیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان ائمہ نے حضور کی امت کے لیے کیا کیا. ایک حدیث ہے، حدیث کے ضمن میں آپ کو بات سمجھاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا نے فرمایا، ہر نبی کو اللہ پاک نے معجزہ دیا، ہر نبی کو. اور جب کوئی نبی آتا تھا بعد میں تو اللہ تعالیٰ پچھلے نبی سے بڑھ کر بعد والے نبی کو معجزہ دیتا تھا. اللہ نے مجھے جو معجزہ عطا فرمایا ہے، اور وہ معجزہ قرآن کی شکل میں مجھے عطا ہوا. کس کی شکل میں؟ قرآن کی شکل میں. اور پھر ہر نبی کی امت ہے، مگر مجھے اللہ پاک نے جہاں یہ شرف عطا کیا ہے کہ مجھے قرآن کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا معجزہ دیا. فرمایا مجھے اس کے دربار میں یقین ہے کہ جب میدان محشر برپا ہوگا تو کل نبیوں کی امتوں میں جس کی امت کے لوگ سب سے زیادہ ہوں گے وہ آمنہ کے لال ہوگا. یہ حدیث ہے. اب ذرا سنیے اس حدیث میں لفظ عربی کا بولوں گا، غور سے سنیے گا. یہ جو آپ لوگ کہتے تھے صوفی آپ نے بنا لی، صوفی آپ نے بنا لی، امام سلمی بیان کرتے ہیں، یہ ابو حارث سے بیان کرتے ہیں، اس سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ابو عبداللہ محمد بن قطان البلخی الزاہدی الصوفی. کیا لفظ بولا؟ یہ جو آپ کہتے ہیں صوفی صاحب، یہ 14ویں صدی کی پیداوار ہے. یہ امام بخاری کے زمانے کے بعد کی بات. حدیث میں نے آپ کو سنا دی کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس زمانے میں کوئی نہ کوئی علاقے میں صوفی یا شیخ الطریقہ یا عارف لوگوں کا بسیرا نہ ہوتا ہوا. آگے چلیں. آگے امام سلمی ایک اور روایت لائے ہم، اس میں نام بھی سنتے جائیے. آپ فرماتے اخبرنا ابو سعید احمد بن محمد بن زیاد الاعرابی الصوفی بمکہ. فرماتے یہ مکہ کا صوفی تھا جس سے میں نے یہ حدیث لی ہے. اب بتائیے آپ کوئی آپ پہ اعتراض کرے کہ جی صوفی بر صغیر والوں نے بنا لیے، اب تو اعتراض ختم ہو گیا نا. آگے چلیں. اب ایک ایک روایت کر کے نا میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. آگے پھر شفاعت کا باب ہے. آقا نے فرمایا، حدیث پہلے سن لیں. آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص اذان سنے گا اور اذان سننے کے بعد دعا مانگے، اللہم ربا ہذہ الدعوۃ التامہ، اگر وہ دعا مانگے اور یہ دعا اللہ کے حضور کرے تو اس کی شفاعت کا حق اللہ میرے اوپر لازم کر دیتا ہے. میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا بلکہ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا. اب اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے امام سلمی جس کا نام لیتے ہیں وہ فرماتے ہیں، یہ روایت مجھے، میں مختصر کر رہا ہوں، عبداللہ بن عبد الرحمن الشعرانی الصوفی. بولیے صوفیو. آپ تو بڑا کہتے صوفی، داتا کو صوفی بنا دیا، فلاں کو صوفی بنا دیا. یہ تو حدیثوں میں صوفی گھسے ہوئے ہیں. آگے ایک دو سنا کے بات ختم کرتا ہوں. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت آتی، بڑی پیاری آتی، وہ بھی سن لیں. ضمن معراج پر روایت آتی کہ حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے تو اوپر جاتے جاتے آپ کو اونچی اونچی بولنے کی آوازیں آئیں. آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ اتنی آواز اونچی سے بول کون رہا؟ تو جبریل نے کہا آقا یہ موسیٰ اللہ سے باتیں کر رہا. کون باتیں کر رہا؟ موسیٰ اللہ سے باتیں کر رہا. آپ نے فرمایا اتنا اونچا اور رب سے موسیٰ بولے؟ تو حضرت جبریل نے کہا آقا اللہ کو پتا ہے کہ یہ میرا موسیٰ ہے، اس نے ایسا ہی بولنا، اس نے اپنی بولی میں نرمی لانی نہیں. یہی وجہ کہ جب معراج وہاں جاتے تھے نا کوہ طور پر
تب بھی دلال میں بولتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے اب اس روایت میں اسی طرح طہارت کے باب میں بھی روایت ہے, وہاں بھی صوفی ہے. اب بات ختم کر رہا ہوں. آقا دو جہاں علیہ السلام نے یہ خاص بات آخری سنا رہا ہوں. ایک روایت, اب ذرا نام سنیے. ابراہیم بن ادم ولیوں میں ایک نام ہے. کیا نام ہے؟ ابراہیم بن ادم نام ہے. ان سے روایت لائے ہیں امام سلامی. بولیے وقت کا صوفی ہے کہ نہیں؟ اللہ ولی ہے کہ نہیں؟ بولیے. وہ ایک روایت لائے, میں آپ کو سمجھا دوں. بعض لوگوں کو ایک بیماری ہوتی, پڑھا ہوتا کوئی نہیں, ایسے ہی فساد ڈال دیتے. مثلا یہ میری ٹوپی, وہ کہتے ہیں جی سجدہ کریں تو یہ ٹوپی پیچھے کر دیں. حوالہ کیا آپ کے پاس؟ حوالہ دیں. رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے تو حضور علیہ السلام نے امامہ پہنا اور امامہ باندھ کے اپنے نماز پڑھائی. اب روایت کے الفاظ سنیں. روایت کے الفاظ ہیں, امام سلم میں بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن ادم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں, اور وہ حضرت سعید بن جبیر, وہ حضرت بن عباس سے روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسجد علی قور الامامہ, کہ آقا دو جہاں جب سجدہ ریز ہوتے, سجدے کے لیے 7 ہڈیاں ہیں. یاد رکھ لیں. کتنی؟ اونچا بولیں, کتنی؟ یہ ذرا سارے بولیں تاکہ یہ مسئلہ بھی یاد ہو. کتنی ہڈیاں؟ ذرا گنے کہ کون کون سی؟ 2 پاؤں کی, اونچا گنتے جائیں. کتنی؟ کون سی پاؤں کی ہوگی؟ اور 2 گھٹنے. کتنے ہو گئے؟ 4. اور 2 کتنی ہوگی؟ 6. اب پیچھے کتنی رہ گئی؟ 1. اونچا بولیں, کتنی رہ گئی؟ 1. ہماری قوم اتنی بے وقوفی کر جاتی, کہتی نہیں جی نک بھی رگڑو. اللہ وہ نک بھئی آپ نے پھر نہیں کرنا تو ویسے ہی کر لیں. جب آپ کے رسول نے جو 7 ہڈیاں بتائی ہیں مصطفیٰ کے فرمان سے آپ آگے کیوں بڑھتے ہیں؟ ایک صحابی سے پوچھا کہ حضور نے کتنے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا, تو انہوں نے یوں کندھا تھا. وہ کہتے ہیں ایسے. حضور نے 4 کا حکم دیا. یوں کر کے, صحابی کا ادب دیکھیں, یوں کر کے فوراً ہاتھ نیچے کر کے کہتے ہیں حضور کی انگلیاں کہ میری برابر انگلی نہیں ہے. ادب دیکھیں. صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور؟ اب حالانکہ 2 سال بڑے تھے, تو آپ نے فرمایا ہو اکبر منی, مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ مصطفیٰ یا میں بڑا ہوں, حضور ہی ہر کام میں بڑے ہو. یعنی اتنا ادب تھا. اب سنیں, 2 پاؤں, 2 گھٹنے اور 2 ہتھیلیاں. پیچھے کتنے رہ گئی؟ 1. اب یہ حدیث کیا کہتی؟ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب امامہ باندھا ہوتا اور پگڑی مبارک آگے آ جاتی, کور کہتے ہیں یہ بل کو, تو حضور اس بل پر بھی سجدہ کرتے تھے. یعنی ٹوپی آگے آ جائے یا امامہ آگے آ جائے تو نماز ہو جاتی. ہڈی ایک ہے اور وہ یہ, بس آپ کا ماتھا لگ گیا, بس ناک رگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اولیاء کے صدقے سے امت کو مسائل فقہ عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کو. وما علینا الا البلاغ.